اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا یزالون حتی لا یدعو للہ محرما الا استحلوا ولا عقدا الا حلوا وحتی لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا دخلہ ظلمهم۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 78 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے کہ بنی امیہ کا مسلسل ظلم و ستم جاری رکھنا، اور دوسری بات کہ ہر حرام چیز کو اسلام میں حلال کر لیں گے، اللہ اور رسول کے قائم کردہ معاہدے اور وعدے توڑنا بھی جائز کر دیں گے۔ یہ جو سارے مورد ہیں وہ بنی امیہ کی جانب سے کی گئے۔ خیموں سے لے کر پختہ مکانات تک مظالم چھا جائیں گے، اور رونے والوں کے دو گروہ، ایک دین کے لیے رونے والا، دوسرا دنیا کے لیے رونے والا۔ اور چھٹا مورد کے رعایا کے ساتھ غلاموں ایسا سلوک کیا جائے گا۔ اور ساتواں، اللہ پر جس کا جتنا زیادہ یقین و ایمان ہوگا اس پر اسی تناسب سے مظالم کیے جائیں گے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ بے خدا بنی امیہ اپنی حکومت کے دوران مسلسل ظلم و ستم جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیں گے، اور نہ کوئی عہد و پیمان ایسا چھوڑیں گے جسے توڑ نہ ڈالیں، اور اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک ان کا ظلم و ستم ملک کے ہر خیمہ اور کچے اور پختہ مکانات میں نہ پہنچ جائے، اور ظلم و ستم کے ساتھ ہی ان کی چین چھپٹ اور لوٹ مار بھی جاری رہے گی، اور ان کے بدترین رویے سے لوگوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دو قسم کے رونے والے پیدا ہو جائیں گے، ایک وہ جو اپنے دین کی تباہی پر روئیں گے، دوسرا وہ جو اپنی دنیا کی تباہی پر روئیں گے۔ اور یہ صورتحال یہاں تک ترقی کرے گی کہ جب تک تم میں سے کوئی ایک شخص ان میں سے کسی ایک شخص سے مدد طلب کرے گا تو وہ اس کی مدد اسی طرح کرے گا جسے ایک آقا اپنے غلام کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ سامنے ہوتا ہے تو آقا کی اطاعت کرتا ہے، اور جب آقا موجود نہ ہو تو اس کی غیبت اور برائیاں کرتا ہے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے جو بھی اللہ کے متعلق بڑھا ہوا اعتقاد رکھے گا وہ زحمت و مشقت میں بھی بڑھا چڑھا ہوگا۔ لہذا ایسی صورتحال میں اگر تمہیں اللہ راحت و چین عطا کرے تو اسے خوشی خوشی قبول کر لیا کرو، اور اگر تمہیں دقتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرے تو صبر سے کام لیا کرو، چنانچہ انجام کار تو متقی لوگوں ہی کے لیے بہتر رکھا گیا ہے۔ خطبہ نمبر 79 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس میں 5 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا کہ وہ ہے کہ بنی امیہ نے بھی طلحہ و زبیر کی طرح حضرت علی علیہ السلام پر قتل عثمان کی تہمت لگائی، حالانکہ بنی امیہ تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اور دوسری بات، اسلامی سبقت و فضیلت و خدمات اپنی باطل غرض کے لیے نظر انداز کرنا گناہ نہ سمجھا گیا۔ اللہ کے احکام جھٹلائے گئے ہیں،
حضرت علی علیہ السلام دین سے منحرف اور الجھنوں میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں پر حجت قائم کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ ہر قضیہ اور فیصلہ قرآن کے ماتحت رکھنا لازم ہے۔ اور پانچویں، اجر و ثواب اور جزا و سزا نیت اور ارادے کے مطابق ہوگی۔ آئیے خطبے میں چلتے کہ مولا فرماتے کہ کیا بنی امیہ کو بھی مجھ پر تہمت لگانے سے ان کے اس علم نے نہ روکا جو انہیں میرے متعلق حاصل رہا ہے؟ اور کیا بنی امیہ کے ناواقف لوگوں کو میرے اسلامی سبقت نے بھی تہمت تراشی سے باز نہ رکھا؟ یعنی جن کو حالات کا علم نہ تھا وہ میری اسلامی قدر و قیمت تو جانتے تھے، اور وہ اللہ کی دل میں اتر جانے والی نصیحت سے بھی باز نہ رہے جو میری زبان سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ میں دین سے منحرف لوگوں پر حجت و دلیل قائم کرنے والا ہوں، اور دین کے بارے میں الجھنوں اور شش و پنج میں مبتلا لوگوں کا مد مقابل ہوں۔ تمام الجھے ہوئے اور مثالی احکام قرآن پر پیش کر کے حل کرنا چاہیے، اور دلوں کے اندر جو نیتیں اور ارادے اور منصوبے ہوتے ہیں جزا انہی کے مطابق ملے گی۔ خطبہ نمبر 80، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مختصر خطبے میں جو چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ بنی امیہ مجھے رسول کی وراثت کا سامان توڑ کر ضائع کر کے ادا کرے گی۔ اچھا، اس خطبے میں دو چیزوں کی جانب مولانا نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ خراج کی وصولی پر بنی امیہ کو دھمکی دی گئی ہے، اور حکومت اور واجبات حکومت کو اپنی موروثی چیز فرمایا ہے۔ تو اس میں جو مولانا نے فرمایا کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ بنی امیہ مجھے رسول کی وراثت کا سامان توڑ کر ضائع کر کے ادا کر رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں ان سے بھگتنے کے لیے زندہ رہا تو میں بھی انہیں جھاڑ کر سب کچھ اسی طرح وصول کر لوں گا جس طرح قصاب گوشت سے مٹی جھاڑ کر صاف کرتا ہے۔ خطبہ نمبر 81 میں امیر المومنین نے جو چھ چیزوں کی جانب ہمیں اشارہ کیا، وہ یہ کہ قریشی صحابہ کیسے چپ سادے رہتے تھے، دوسری کہ قریش کا نطفہ ناتحقیق ہونا، بے غیرت و بے دین ہونا، اور اللہ کے کاموں میں نصرت سے جان چرانے والے، اور چوتھی بات کہ بے دین و بے غیرت مومن اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کرنے والے مسلمان، اور خود بھی قابل نفرت اور ان کی فوج بھی قابل نفرت ہے۔ خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گیا ہوں جنہیں جب بھی حکم دیتا ہوں تو وہ اطاعت نہیں کرتے، اور جب مدد کے لیے بلاتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ اے بے پدر حرامیو، تم اپنے پروردگار کی نصرت کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا دین تمہیں اطاعت کا حکم نہیں دیتا، اور نہ حمیت اور شرم تمہیں ابھارتی ہے؟ میں تمہارے اندر کھڑا مدد کے لیے چیختا رہتا ہوں، اور تمہیں مددگار سمجھ کر فریاد کرتا ہوں، مگر تم میری بات ہی نہیں سنتے اور میرے حکم کی تعمیل ہی نہیں کرتے، یہاں تک کہ تمہارے ٹالے ہوئے کاموں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ کھڑے ہوں۔ چنانچہ تمہاری قوت سے نہ تو خون کا بدلہ لیا جا سکتا اور نہ کسی مقصد میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے تمہیں خود تمہارے مسلمان مظلوم بھائیوں کی نصرت کے لیے بلایا تو تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو، اور اس ناتوان واللاغر اونٹ کی طرح بھاری پڑ گئے جس کی پشت زخمی ہو۔ آخر تم میں سے ایک نہایت حقیر اور قلیل سی فوجی ٹولے تیار ہو کر اس طرح حاضر ہوئی جیسا کہ اسے دیکھتے بھالتے موت کے منہ میں ہانکا جا رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔